خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات، پولنگ کا وقت ختم، ڈبے کھل گئے، ووٹوں کی گنتی شروع۔ پولنگ اسٹیشنز کے اندر رہ جانے والے ہی ووٹ ڈال سکیں گے۔ پولنگ کے دوران کئی مقامات پر جھگڑے، کرک کے پولنگ اسٹیشن میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ تحصیل بقاخیل میں امن عامہ کی خراب صورتحال کے باعث پولنگ ملتوی کرنا پڑی۔ پی ٹی آئی لوکل باڈیز الیکشن میں دھاندلی کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو چکی۔ ڈی آئی خان میں اے این پی امیدوار کو پولنگ سے 1 دن پہلے قتل کیا گیا۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے افراد بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگاتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ، بولے پی ٹی آئی کی یہ حرکتیں ایک غیر مقبول حکومت کی غماز ہیں۔ الیکشن کمیشن دھاندلی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے شفاف انتخابات کو یقینی بنائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس، مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں OIC رکن ممالک، غیر رکن ممالک سمیت عالمی تنظیموں کے 70 کے قریب وفود شریک۔ 20 وزرائے خارجہ، 10 کے قریب نائب وزرائے خارجہ کی بھی شرکت۔ اجلاس میں قائم مقام وزیر خارجہ افغانستان امیر خان متقی بھی شریک ہیں۔ No country has suffered as much as Afghanistan. 75% of the budget supported by foreign aid. Now a country in this situation, after 15th August, any country is going to collapse. The point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis. They've been in conflict with Taliban for 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. کسی بھی ملک کو افغانستان جیسی مشکلات کا سامنا نہیں رہا۔ افغان حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 قربانیاں دیں۔ دنیا نے اقدامات نہ کیے تو یہ انسانوں کا پیدا کردہ بہت بڑا بحران ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب، بولے افغانستان کی بیرونی امداد بند ہو چکی، فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ کشمیر اور فلسطین کے عوام بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ People of Afghanistan, the significance of this gathering goes beyond mere symbolism. It is a matter of survival for them. Over half the Afghan population face food shortages. Millions of Afghan children are at risk of dying from malnutrition. It is unfortunate that the hardship and suffering of the Afghan people has not eased. افغانستان کی نصف آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ ہزاروں افغان بچوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ یہ اجلاس افغانستان کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ دنیا تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر افغان معاملے پر آگے بڑھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اجلاس میں ابتدائیہ کلمات، بولے افغانستان میں معاشی بحران سے آنکھیں نہیں چھپائی جا سکتی۔ غیر معمولی اجلاس کے لیے OIC کا پاکستان پر اعتماد خوش آئند ہے۔ Pakistan reaffirms its total commitment to the issues facing our wider Muslim community with a keen dedication to maintaining security and peace in the region. The issue of Afghanistan has been high on the OIC's agenda for decades. The organization has always taken strong positions, being fully committed to the region's peace, security, stability and development. افغانستان میں امن خطے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ OIC نے ہمیشہ افغان مسئلے پر مضبوط موقف اپنایا ہے۔ یہ اجلاس اسلام کے اتحاد اور یکجہتی کے عالمی پیغام کا عکاس ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC ابراہیم حسین طاہا کا خطاب،
بولے عالمی برادری کو افغانستان کی بھرپور حمایت کر کے اسے مین سٹریم پر لانا ہوگا. افغان مسئلے پر اجلاس بلایا جانا خوش آئند ہے. Afghanistan's economy is now in free fall, and that if we don't act decisively and with compassion, I fear that this fall will pull down the entire population with it. 23 million people are already facing hunger. Health facilities are overflowing with malnourished children. Some 70% of teachers are not getting paid, and millions of children, Afghanistan's future, are out of school. نمائندہ اقوام متحدہ کہتے ہیں افغانستان کی معیشت بحران کا شکار ہے. افغان مسئلے کے حل کے لیے سب کا جمع ہونا بہت ضروری ہے. اقوام متحدہ افغانستان پر OIC کی کوششوں کا ساتھ دے. لاکھوں افغان بچے تعلیم سے اور اساتذہ تنخواہوں سے محروم ہیں. افغانستان میں بینکنگ کا نظام بحال کرنا بہت ضروری ہے. The international community needs to collectively provide a holistic, practical, sustainable and comprehensive solution, learning from the lessons of the past and leveraging the strengths of all stakeholders to address these daunting challenges. No single entity or institution can tackle them alone. The immediate priority should be to urgently provide the core necessities. چیئرمین اسلامی ترقیاتی بینک کہتے ہیں افغانستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے. افغانستان کی دیہی آبادی کو زرعی شعبے کے لیے سہولیات دینا ہوں گی. کوئی بھی ملک تنہا افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تعمیر نو کے ذریعے افغانستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ترجیح افغان عوام کے لیے خوراک اور تعلیم میں مدد فراہم کرنا ہے. Hardships faced by the Afghani people, particularly with the approach of the winter season and the sufferings met by the children and old people that need urgent support and help. Economic difficulties. 60% of the population are facing hunger in Afghanistan. The worsening crisis has a great impact on the Muslim nations of Asia. First, we should coordinate humanitarian assistance. Let me also thank Pakistan for facilitating the transfer of humanitarian aid. افغانستان میں معاشی بحران سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. افغان عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں. افغانستان کی عوام ہماری مدد کی منتظر ہے. افغانستان کو 1 ارب ریال امداد دیں گے. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا بڑا اعلان. ترک وزیر خارجہ چاوش اوغلو بولے افغانستان میں مالیاتی بحران بڑھ رہا ہے. مسئلے کے حل کے لیے راستہ تلاش کرنا ہوگا. افغانستان میں ابھرتا بحران خطے کو متاثر کر سکتا ہے. Also noted through the reports of some international organizations that more than 20 million will face food crisis by the end of this year, and notably about 4 million children and women who cannot have the required resilience to withstand the acute severity. Today, Afghanistan stands at a crossroads, either to further work and degrade and continue the conflicts that will bring further sufferings and will allow the return of the terrorist groups and their dangers for the world at large. افغانستان کی بدلتی صورتحال کو کئی ماہ سے دیکھ رہے ہیں. افغان عوام کے پاس سردی سے بچنے کے لیے سہولیات نہیں. افغان بہن بھائیوں کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. نائجر وزیر خارجہ ابراہیم یعقوب کا اجلاس سے خطاب. اردن وزیر خارجہ بولے افغانستان انسانی المیہ کے دہانے پر کھڑا ہے. افغان عوام کی سلامتی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. ہم اس جگہ پہنچ چکے جہاں صحیح فیصلے کر سکیں.
وزیر اعظم سے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کی ملاقات، عمران خان کا خادم الحرمین شریفین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہتے ہیں توقع ہے عالمی برادری افغانستان کو تنہا چھوڑنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر حسین عبداللیان کی ملاقات، عمران خان نے افغان صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے ملیشیا کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، دیرینہ تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری سے ملیشین وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات، افغانستان سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فواد چودھری کہتے ہیں افغانستان کی صورتحال خراب رہی تو بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، عالمی برادری کو مدد کرنا ہوگی۔ ملیشین وزیر خارجہ بولے پاکستان مسلم امہ میں اہم مقام رکھتا ہے، OIC کانفرنس کے انعقاد کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ جس کووڈ فنڈ سے عوام کو ریلیف ملنی تھی اس سے صرف پاکستان میں عمران خان کے مافیاز کو ریلیف ملا ہے۔ جس گاڑی میں موصوف سفر کرتے ہیں اس کے پیٹرول کا خرچہ بھی پہلے جہانگیر ترین صاحب دیتے تھے، اور اب یہ جو مافیاز جن کی جیبیں بھری جا رہی ہیں اب یہ اس کا پیسہ دیتے ہیں۔ یہ جو براڈ شیٹ کے اندر ٹاؤٹس کے ذریعے ڈاکے ڈالے گئے ہیں ان کے پیچھے پاکستان کی عوام جانتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کرپشن اگر اس ملک میں ہوئی ہے، اگر تاریخ 72 سال 73 سال 74 سال کی تاریخ میں اگر کسی نے کرپشن کیا تو وہ عمران خان نے کیا۔ عوام کے کرونا فنڈ سے عمران خان کے مافیاز کو ریلیف ملا، عمران خان کی گاڑی کے پیٹرول کے لیے پیسے پہلے جہانگیر ترین اب مافیاز دے رہے ہیں۔ براڈ شیٹ میں اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے ڈاکہ ڈلوایا، BRT مالم جبہ اور دیگر کیسز پر کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولی آپ نے شہباز شریف کو 1 سال جیل میں رکھا مگر حسد کی آگ پھر بھی جل رہی ہے۔ نواز دور میں چینی 130 کی کلو نہیں تھی۔ کراچی کے شیر شاہ پراجہ چوک میں دھماکے سے منہدم ہونے والی نجی بینک کی عمارت سے مزید 2 لاشیں نکال لی گئیں، ہلاکتوں کی تعداد 17 تک جا پہنچی۔ جاں بحق افراد میں MNA عالمگیر خان کے والد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے گیس لیکیج دھماکے کی وجہ سے نجی بینک کی پوری عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور باہر کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک بحریہ اور رائل نیوی آف عمان کی بحری مشق سمر الطیب کا انعقاد۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بحری مشق ہر 2 سال بعد باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہے۔ مشق میں بحری جہازوں، فضائی اثاثوں اور اسپیشل سروس گروپس نے شرکت کی۔ مشق میں روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف میری ٹائم آپریشنز کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق بحری مشق مشترکہ میری ٹائم آپریشنز کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ پاک بحریہ نے 35ویں نیشنل روئنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ پاک بحریہ نے مردوں کی کیٹیگری میں 7 گولڈ میڈلز جیت کر چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیمپئن شپ میں پاک بحریہ، پاک آرمی، وابڈا، پنجاب، اسلام آباد کلب اور پاکستان پولیس کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک آرمی 7 سلور میڈلز کے ساتھ رنر اپ ٹیم قرار پائی۔ اور ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، بیشتر بالائی و وسطی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند یا اسموگ پڑنے کی پیش گوئی۔ موسم میں بہتری پر موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور سرد رہا۔ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی پڑی۔ لیہ میں درجہ حرارت سب سے کم -16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔